23 مارچ کا مطلب کیا؟ امن کا نشان ہمارا پاکستان۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 23 مارچ 2018۔ ایک یونیورسل سچائی ہے کہ آج کے نمایاں ممالک ریاستی کنٹرول میں ہونے والے خون خرابوں کے بعد ہی مارز وجود میں آئے۔ مثلاً امریکہ میں اپریل 1861 سے لے کر مئی 1865 تک، یعنی 4 سال 3 ہفتے 6 دن سول وار جاری رہی۔ امریکہ کی اس سول وار میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مرے اور تقریباً 5 لاکھ لوگ شدید زخمی یا اپاہج ہوئے۔ تب جا کر ابراہم لنکن کی کوششیں رنگ لائیں اور امریکہ کو امن نصیب ہوا۔ فرانس مئی 1337 سے اکتوبر 1453 تک، یعنی 116 برس برطانیہ کے ساتھ کچھ تو خون کی ندیاں بہاتا رہا، پھر بھی آج کا فرانس نہ بن سکا۔ فرانس کو موجودہ خوبصورت روپ دھارنے کے لیے مشہور زمانہ انقلاب فرانس کے خونی دریا سے گزرنا پڑا۔ بدامنی اور خون خرابے کا یہ دور مئی 1789 سے نومبر 1799 تک، یعنی 10 برس جاری رہا۔ انقلاب فرانس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 16,594 لوگوں کو قتل کرنے والی مشین گلوٹین کے ذریعے ذبح کر دیا گیا، جبکہ تقریباً 40,000 قیدیوں، غلاموں اور دیگر لوگوں کو مقدمے چلائے بغیر اگلے جہان پہنچا دیا گیا۔ تاریخ کو لہو لہان کر دینے والی اس جنگ و جدل کے بعد بالآخر نپولین نے فرانس کو امن کا راستہ دکھایا۔ چین کی ماڈرن تاریخ میں 2 ادوار میں سول وار کی صورت میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ پہلی مرتبہ اگست 1927 سے دسمبر 1936 تک، یعنی 9 برس 4 ماہ چینی لوگ موت کی آغوش میں سانس لیتے رہے۔ دوسری مرتبہ مارچ 1946 سے مئی 1950 تک، یعنی 4 برس 1 ماہ چینیوں کا خون بہتا رہا۔ ان دونوں عہدوں میں تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ چینی سول وار کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس قیامت خیز بدامنی کے بعد چین کا امن وجود میں آیا۔ عیسائیوں کے مقدس شہر ویٹیکن سٹی اور یورپ کے درمیان واقع اٹلی میں ماڈرن ہسٹری کی سول وار ستمبر 1943 سے مئی 1945 تک، یعنی 1 سال 8 ماہ جاری رہی، جس میں تقریباً 81,000 اطالوی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ پھر موجودہ امن والے اٹلی کی بنیاد شروع ہوئی۔ سابق سوویت یونین کو بنانے میں نومبر 1917 سے اکتوبر 1922 تک روس کی ریاستوں کی گلیوں محلوں میں ریڈ آرمی اور وائٹ آرمی کے درمیان 5 برس دست بدست لڑائی جاری رہی۔ ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ باشندے سوویت یونین بنانے کی خواہش میں لقمہ اجل بنے۔ ٹیکنالوجی کے بادشاہ جاپان نے بھی سول وار کی صورت میں خون کی دلدل پار کی۔ وہاں جنوری 1868 سے جون 1869 تک، یعنی 1.5 برس زندہ انسانوں کو موت کی نیند سلایا جاتا رہا۔ اس بربادی میں تقریباً 8,200 جاپانی مارے گئے اور تقریباً 5,000 شدید زخمی یا اپاہج ہوئے۔ جرمنی کی سول وار کو نومبر ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد نومبر 1918 سے اگست 1919 تک جاری رہی۔ اس میں سینکڑوں غیر مسلح سویلینز مارے گئے، شدید زخمی یا اپاہج ہوئے۔ جمہوریت کے بادشاہ برطانیہ کی سول وار کو انگلش سول وار کہا جاتا ہے، جو اگست 1642 سے ستمبر 1651 تک جاری رہی۔ اس میں سیاستدانوں، اپر کلاس لینڈ لارڈز اور شاہی سورماؤں کے درمیان تلواریں اور گولیاں چلتی رہیں۔ 9 برس کی اس سول وار میں تقریباً 1,27,000 برطانوی سویلینز اور مسلح افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ آج کے یورپ کا خوبصورت ناروے 1130 سے 1240 تک، یعنی 110 برس جاری رہنے والی سول وار کی بھٹی میں جلتا رہا۔ ناروے کی اس سول وار میں کئی بادشاہ، شہزادے اور سپہ سالار قتل ہوئے، جبکہ لاکھوں نارویجن باشندوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جنیوا اقوام متحدہ کے دفاتر کا شہر ہے، یعنی اس شہر میں امن و آشتی کا پیغام دینے والے بین الاقوامی دفاتر موجود ہیں۔
جنیوا سوئٹزرلینڈ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی سول وار کی تپش سے بچ نہ سکا۔ 3 نومبر 1847 سے 29 نومبر 1847 تک یعنی 26 روز جاری رہنے والی اس سول وار میں درجنوں سوئس شہری ہلاک، شدید زخمی اور اپاہج ہوئے۔ اس کے علاوہ کینیڈا، ارجنٹائن، یونان، چلی، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فن لینڈ، پرتگال، اسپین، نیوزی لینڈ، برازیل، میکسیکو، ملائیشیا، پولینڈ، رومانیہ، کوریا، سوڈان، ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، بنگلہ دیش، لبنان، سری لنکا، جارجیا، یوگوسلاویہ، بوسنیا، تاجکستان، چیچنیا اور نیپال وغیرہ جیسے ممالک کی ہسٹری میں بھی سول وارز کے دلخراش خونی باب درج ہیں، جبکہ عراق، شام، افغانستان، بھارتی مقبوضہ کشمیر، فلسطین، صومالیہ، میانمار اور یمن جیسے کئی خطوں میں سول وار کی صورت میں انسانی خون پینے کا سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ کی سب سے ہولناک سول وار جمہوریت کے چیمپئن بھارتی آباء و اجداد کے درمیان لڑی گئی۔ اس کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہا بھارت میں موجود ہے۔ یہ سول وار اقتدار کے لیے بھارتی قزنوں کے درمیان پری ہسٹری دور یعنی 5561 سے 3102 قبل مسیح کے درمیان کسی زمانے میں ہوئی، جو کہ 18 دن تک جاری رہی۔ اس میں تقریباً 39,36,600 بھارتی اقتدار کی ہوس کی قربان گاہ پر چڑھا دیے گئے۔ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ برصغیر میں اشوکا، مغل، خلجی، برٹش، تغلق، لودھی، غوری، غزنوی، سوری، مرٹھا اور سکھ شاہی وغیرہ سمیت سب سلطنتیں خونریز جنگوں اور سول وارز کے بعد ہی قائم ہوئیں۔ مذکورہ بالا تاریخ کے لال صفحات کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس کو بنانے میں ریاستی سطح پر انسانی خون نہ بہایا گیا ہو، لیکن پاکستان اقوام عالم میں شاید وہ واحد ملک ہے جو پرامن طریقے سے محض ایک قرارداد کے ذریعے معرض وجود میں آیا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور سے لے کر 14 اگست 1947 کو پاکستان بننے تک پرامن تحریک چلی۔ ریاستی سطح پر منصوبہ بندی کے تحت کسی قسم کا کوئی خونی تشدد نہیں ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد مہاجرین کی باہمی آمد و رفت کے دوران جو قتل و غارت ہوئی وہ ریاستی سطح پر نہیں تھی، بلکہ انفرادی اور مقامی گروہی سطحوں پر تھی۔ تاریخ کا حساب کتاب لگانے والے نجومیوں کے نزدیک یہ بات ایک معجزے سے کم نہیں ہونی چاہیے کہ قتل و غارت اور خون خرابے کے بغیر صرف ایک قرارداد کی بنیاد پر ایک نیا ملک بن گیا۔ اس کے بعد 1956 میں 23 مارچ کے دن ہی پاکستان کا پہلا آئین اپنایا گیا۔ آئین بھی امن کی کتاب کو ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا ملک بنانے کی قرارداد اور ملک کو چلانے کے لیے آئین اپنانے کے باعث پاکستان کا خمیر امن سے ہی ابھرا۔ قرارداد مقاصد اور آئین کی بالادستی کی ان پرامن تاریخوں کو یادگار بنانے کے لیے 1956 سے پاکستان کی مسلح افواج نے 23 مارچ کو ہی پریڈ منعقد کرنا شروع کی۔ دفاع امن کا دوسرا نام ہے۔ جس ملک کا دفاع مضبوط ہوگا وہاں امن بھی پائیدار ہوگا۔ اسی لیے اس برس یعنی 2018 میں 23 مارچ والے تاریخی پرامن دن کا تھیم بھی خاص طور پر امن سے جوڑا گیا ہے، یعنی امن کا نشان ہمارا پاکستان۔ شکریہ، دی اینڈ۔